السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ سنتوں کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ کچھ عادت ہو رہی ہے؟ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ الحمدللہ۔ اور جو چیز مشکل لگے اس پر فوراً اللہ سے مدد مانگا کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ آپ کی عبادت کرنی ہے، آپ سے ہی مدد چاہ رہے ہیں، آپ ہی آسان کریں، آپ ہی ہمت دیں، آپ ہی توفیق دیں، آپ ہی میرے وقت میں برکت ڈالیں۔ میں یہ کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتی۔ تو یہ اپنی عادت بنا لیں، چھوٹی سے چھوٹی مشکل، بڑی سے بڑی مشکل میں سب سے پہلے اللہ کی یاد آئے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، ہمیں جب کسی انسان کو کچھ بتانا پڑتا ہے نا اپنی مشکل کے بارے میں، تو کتنی مشکل پیش آتی ہے یا نہیں؟ کن الفاظ میں بتائیں، کتنا بتائیں، کیا بتائیں، کیا نہ بتائیں، پتہ نہیں وہ سن کے کیا سوچے گا میرے بارے میں، کیسے ہوگا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ پھر لکھنا پڑتا ہے، ٹائپنگ میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ پہلے تو ہاتھ سے ذرا لکھتے تھے خط وغیرہ، اب بھی لکھتے ہیں، اس میں بھی وقت لگتا ہے اپنی کہانی لکھنے میں، اور اگر ٹائپ کرنا پڑ جائے چاہے اردو میں چاہے انگلش میں، کتنا ٹائم لگتا ہے۔ پھر اس کو پڑھنا ہوتا ہے کہ یہ بات سمجھ آئے گی بھی یا نہیں اس کو۔ پھر جب اس کو بھیج دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر پریشانی لگ جاتی ہے، بار بار میسج چیک کرتے ہیں، اس نے جواب ہی نہیں دیا، پتہ نہیں جواب آیا کہ نہیں آیا۔ اور پھر جواب ہماری مرضی کے مطابق نہیں آتا، ہماری توقع کے مطابق نہیں آتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اور فرسٹریشن ہوتی ہے۔ پھر ہم سوچتے ہیں اچھا اور کس کو بتائیں۔ کس قدر بھول میں ہے نا ہم۔ تو سب سے پہلے کس کو بتائیں؟ اللہ کو، جو پہلے سے ہی ہمارے حال کو جانتا ہے، لیکن اس کو پسند ہے کہ بندہ اپنی حاجت میرے سامنے رکھے۔ وہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ خود اپنے منہ سے بول کے توجہ کے ساتھ میری بارگاہ میں آئے۔ کیوں؟ کون یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں؟ جس کو آپ سے محبت ہوگی وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا خیر خواہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس مسئلے کا حل ہوتا ہے اور ایک بچہ کبھی اس کے پاس جاتا ہے، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، تو آپ سوچتے ہیں کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ حل کہاں ہے نا، پھر آپ اسے خود ہی بلا لیتے، ادھر آ جاؤ، یہ لو، دیکھو یہ پینسل فلان جگہ رکھی ہوئی ہے۔ یا بعض اوقات آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کو خود نظر نہیں آتی، وہ صوفے میں کہیں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ میری پینسل کہاں گئی، میری پینسل کہاں گئی، اس سے پوچھ رہا، اس سے پوچھ رہا، پتہ آپ کو ہے۔ پھر آپ اس کو کہتے ہیں وہ دیکھو فلان جگہ لگا، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قریب ہے، مجیب ہے، نہ لکھنے کی ضرورت ہے، نہ سوچنے کی ضرورت ہے، بس جو دل میں ہے اپنے دل کے احساسات اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ دیں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو حل سجھا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جگہ بتا دے گا جہاں آپ کو اس مسئلے کے حل کے لیے جانا چاہیے، وہ رہنمائی کر دے گا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے نا، چاہے نفس کی طرف سے آ رہی ہے یا شیطان کی طرف سے آ رہی ہے، تو اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے نا۔ ان دونوں پہ کس کا کنٹرول ہے؟ میرا؟ آپ کا؟ ہمارا ہے کنٹرول؟ نفس بھی قابو نہیں آتا، جو اپنا ہی ہے وہ بھی ہمیں اوور پاور کر جاتا ہے۔ تو ان پہ کنٹرول کس کا ہے؟ قادر مطلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ میں نے یہ سنتیں پڑھنی ہیں، آپ میرے لیے آسان کر دیں، آپ میرے اس وقت میں برکت ڈالیں، میری زندگی سے فضول اور بیکار کام نکال دیں، تاکہ مجھے وقت ملے کہ میں افضل ترین کاموں کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ۔ آج ہم پڑھیں گے مغرب کی سنتوں کے بارے میں۔ مغرب کے فرضوں سے پہلے بھی 2 سنتیں ہوتی ہیں۔ عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو۔ تیسری مرتبہ فرمایا جو چاہے، یعنی لازم نہیں کیا، اسی لیے ہماری میجورٹی اکثریت پڑھتی نہیں، اور یہ اس لیے فرمایا کہ لوگ کہیں اسے سنت مؤکدہ نہ بنا لیں،
جیسے ظہر کی ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت تھی. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذن آذان دیتا تو لوگ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کے لیے اس کثرت سے کھڑے ہو جاتے کہ محسوس ہوتا اقامت ہو گئی ہے. یعنی سارے لوگ کھڑے ہو جاتے 2 سنت پڑھنے کے لیے اس سے پہلے کہ جماعت کھڑی ہو. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ حرم میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو اکثر لوگ جنہوں نے یہ حدیث نہ پڑھی نہ سنی نہ کہیں دیکھی کوئی ایسی چیز، وہ حیران ہوتے ہیں یہ لوگ کس چیز کی نماز پڑھ رہے ہیں. وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ابھی امام نے تو نماز شروع نہیں کی، یہ کون سی نماز ہے. یعنی اتنی لا علمی ہے ہمیں اپنی ہی سنتوں سے، کیونکہ ہم علم حاصل نہیں کرتے. اور خاص طور پر حدیث کا علم، سنت کا علم جو ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اس کی بہت کمی ہے. آپ دیکھیے جتنی بچیاں تعلیم القرآن میں ہوتی ہیں اتنی تعلیم الحدیث میں تو نہیں ہوتی، حالانکہ ہونی چاہیے. اور پھر فرض کے بعد 2 سنتیں ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا کرتے، پھر میرے گھر تشریف لاتے اور 2 رکعت ادا کرتے. یعنی نماز فرض مسجد میں ادا کرتے اور پھر گھر میں آ کے یہ مغرب کی 2 سنت پڑھ لیتے. رافع بن خدیج، جیسے خدیجہ ہوتا ہے نا تو لڑکوں کے لیے خدیج ہوتا ہے نام. رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں یعنی بنو عبد الاشہل کے محلے میں تشریف لائے. آپ نے ہماری مسجد میں ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا یہ 2 رکعتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو. یعنی فرض پڑھ کر گھر چلے جاؤ اور یہ جا کے گھر میں پڑھو. ایک تو گھر میں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے. دوسرے یہ ہے کہ گھر والوں کو بھی ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ ہاں مرد حضرات بھی گھر میں ہیں اور ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بھی ٹائم ہے. جو مرد حضرات مسجد جاتے ہیں اور پھر آنے کا نام نہیں لیتے اور پھر بہت دیر کرتے ہیں اور بعض اوقات کئی نمازیں اکٹھی پڑھ کے آتے ہیں، پھر ان کے گھر والوں کو ان سے شکایت ہو جاتی ہے اور ان کو پھر شوہر سے یا بھائی سے یا باپ سے تو کچھ شکایت ہوتی ہے، ساتھ مسجد سے بھی ہو جاتی ہے. وہ مسجد کے بارے میں بھی بدگمان ہو جاتے ہیں کہ یہ مسجد جاتے ہیں اور وہاں سے نہیں آتے. یہ مسجد جانا اندر شیطانی آواز آ رہی ہوتی، ان کا مسجد جانا ٹھیک نہیں. اور پھر بعض اوقات انکانشیسلی وہ مسجد جانے کو ان کے ڈیلے کروا دیتے ہیں. تو ہر چیز میں اعتدال اور سنت کی پیروی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے. اگر آج بھی ہم ان سنتوں پر عمل کریں اور ہمارے مرد حضرات بھی ان سنتوں پر عمل کریں تو زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیں جب چھوٹے بچے صرف ماں کو ہی نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، کیونکہ باپ تو ساری نمازیں باہر پڑھ رہا ہے، جو دینی گھرانے بھی ہیں. اب 2 طرح کے ہیں نا ہمارے ہاں گھرانے، ایک جن میں مرد نماز ہی نہیں پڑھتے، نہ مسجد جاتے ہیں نہ گھر میں پڑھتے ہیں، ماں بیچاری اٹھتی ہے پڑھتی ہے جو کرتی. دوسرے جو مسجد جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے. اور بچے جو ہیں وہ صرف ماں کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں. تو ان چھوٹے لڑکوں کو مسجد جانے کی عادت ہی نہیں پڑتی. پھر تو اگر ہم صحیح سنت پر آ جائیں تو ہر چیز اپنی جگہ پر آ جائے گی اور ایک خیر نہیں کئی طرح کی خیر نصیب ہوگی. اس بات کو یاد رکھیے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے.